السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ایسے مہینے میں آپ کو ہم کو اللہ نے داخل فرمایا، جس مہینے کو نسبت حبیب پاک رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان مصطفیٰ جان رحمت کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ماہ رجب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان امت محمدیہ کے لیے نعمت عطا فرمائی، شب معراج جو رات ہے، جو نماز کا تحفہ ہے، وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں عطا ہوئی، امت کے لیے عطا ہوئی۔ اور اسی مہینے میں حیدر کرار فاتح خیبر حضرت علی بن ابو طالب جو خانہ کعبہ میں جن کی ولادت ہوئی، 13 رجب جو مولود کعبہ ہیں۔ اور اسی مہینے میں ایک ایسے مبلغ اسلام، ایسے مبلغ اعظم جس کی شان، جس کی عظمت یہ ہے کہ جن کے دست مبارک پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا فیض عطا فرمایا کہ جس کے دست مبارک پر ایک نہیں، دو نہیں، 99 لاکھ لوگوں نے دائرہ اسلام میں آئے، اور جن کے دست مبارک پر جو اسلام قبول کیے وہ ایک نہیں 99 لاکھ لوگوں نے بر صغیر کے اندر جو اسلام میں ایک جھرمٹ کی شکل میں، ایک سیلاب کی شکل میں ایک ایسی عظیم الشان انقلاب برپا کرنے والی ذات کا نام سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری عطائے رسول ہے۔ بزرگوں اور دوستو، آپ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 6 رجب المرجب کو جن کا عرس ہے، جن کا اگر کوئی تذکرہ نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناشکرہ ہوگا، اس لیے کہ بر صغیر کے اندر، ہند و پاک کے اندر جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ صدقہ ہے میرے آقا غریب نواز کا۔ آج مساجد کی مینار نظر آتے ہیں تو یہ بھی سلطان الہند کی عطا ہے، کہیں اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں تو یہ غریب نواز کی تبلیغ کا نتیجہ ہے، کہیں مساجد نظر آتے ہیں تو یہ غریب نواز کی کاوشوں کا معاملہ ہے، کہیں آپ کو حاجی نظر آتے ہیں تو یہ بھی غریب نواز کا صدقہ ہے، کہیں آپ کو سجدہ کرتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں تو یہ بھی غریب نواز کا احسان ہے۔ اور جہاں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ محنت اولیاء کاملین کی محنت کا نتیجہ ہے، جنہوں نے اپنی پیاری زندگی کو اس رب کریم کے حوالے کر کر جن کے قلب میں اور جن کی زبان میں نور الہی بسا ہوا تھا، اسی میں سے ایک عظیم الشان ہستی جن کا نام خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بزرگوں اور دوستو، میرے آقا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کی کچھ اہم پہلو پہ روشنی ڈالوں، اس لیے کہ آج نئی نسل کو اولیاء کاملین کی سیرت سے واقف کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مولا امام حسین، مولا امام حسن نجف الطرفین سادات میں سے سرکار حضرت غریب نواز ہیں۔ آپ 16 سال کی عمر ہے، والد کا انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد والدہ بھی اس دنیا سے پردہ کریں۔ اس کے بعد آپ کے ورثے میں تاریخ میں بات آئی کہ آپ کے ورثے میں ایک چکی اور ایک باغ آ گیا، اور آپ کی ذات یہ تھی کہ آپ 9 سال کی عمر میں حفظ القرآن تکمیل کیے،
14 سال کی عمر میں آپ دارالفتاء کی مکمل تعلیمات حاصل کیے، اور تو اور آپ اپنے والد بزرگوار حضرت خواجہ غیاث الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد بزرگوار کی جو ہے آپ ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے نیک عالم دین، انہی سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ اب دنیا سے پردہ کرے تو آپ ایک باغ میں پانی دیتے ہوئے، ایک باغیچے میں پانی دے رہے تھے، باغ کی جو نگہداشت کر رہے تھے۔ آپ سنجر کے مقام پر آپ کی جو ہے ولادت، مقام سنجر، جو آپ ایسے ٹھنڈے مقام سے آپ کا تعلق تھا، وہاں پر جو ہے آپ زراعت میں، کاشتکاری میں، باغ کو، باغیچے کو پانی دوڑا رہے ہیں کہ آپ مہمان نواز تھے، آپ ہمیشہ مہمان نواز، ذکر و اذکار میں مصروف۔ تو آپ کے سامنے سے ایک مرتبہ ایک درویش کا گزر ہوا، اس درویش کا نام حضرت تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت خواجہ، آپ اس درویش کا نام ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت خواجہ ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مذہوبیت کے اعلیٰ، رب کریم کی جو محبت اور ان کے رموز کا سے لبریز جن کا سینہ تھا، وہ جب وہاں سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں، گزرے نہیں، میں تو کہوں گا کہ جناب بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے ولی حضرت خواجہ ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا استقبال کیا، چادر بٹھائے اور بٹھانے کے بعد کچھ انگور وغیرہ دیے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز سے میرے حضرت ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اے باغ کھجور کھا لیے، انگور کھا لیے۔ اس کے بعد کہا اے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور اس باغیچے میں کام کرتا ہوں، جھاڑوں کو پانی وغیرہ دے رہا ہوں۔ یہ سننا تھا اس اللہ کے خلیل، دوست، ولی، جسے دنیا خلندر کہتی ہے، اس خلندر زمانے اپنے جھولی، اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کر اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد اپنے ہاتھ میں لے کر کہا اے اللہ کے بندے معین الدین، منہ کھولو، اللہ تمہیں زمین پر پانی دوڑانے کے لیے نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بلند کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں کلمے کو جو ہے پانی دوڑانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس منہ سے نکلا ہوا خلندر مذوب کا جو ہے لواب لگا ہوا اس جھوٹے لقمے کو جو عام زبان میں جھوٹا کہا جاتا ہے، وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈالنا تھا۔ آپ کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ اب دل کے اندر عارفین یہاں کہتے ہیں کہ جو ہے جیسے کسی آگ پر تیل ڈالنے کے بعد آگ بھڑکتی ہے، محبت الہی، اللہ کی محبت کی جو ہے اندر جو آگ تھی وہ ایسے بھڑکی، وہ چنگاری ایسے لبریز ہوئی۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا باغ بیچ دینے کا آپ نے اعلان کیا۔ افراد خاندان جو رشتہ دار دور دراز کے تھے، انہوں نے کہا کہ اے معین الدین، یہ باغ تو ہی ہے تمہاری گزر بسر کے لیے، یہ باغ ہی ہے جس کو جو ہے ذریعے سے تمہاری پرورش ہو سکتی ہے، اس کو نہ بیچیں۔ آپ نے کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے باغ بیچ دیا۔ اس کا پیسہ جو آیا تھا، اس کی رقم جو آئی تھی، آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، یتیموں میں، بیووں میں، پورا کا پورا تقسیم کر دیا۔ ساتھیوں نے کہا، جاننے والوں نے کہا کچھ تو رکھ لو، کہا نہیں، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ اس کے بعد آپ خراسان کی جنگلوں میں جا کر ایسی عبادت کیے، ایسے مجاہدات کیے کہ جو ہے ایک آپ کو الہامی کیفیت کا جو ہے جب ہونے لگا کہ کہا کہ آپ ایک پیر کامل کے پاس جاؤ اور ان سے روحانی جو تعلق ہے رب کا اس کو مضبوط کریں۔ ادھر یہ آپ کو الہام ہوتا ہے، ادھر خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو عثمان ہروان کے مقام پر اپنے خانقاہ میں اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں سنو، ایک ہماری خانقاہ میں ایک ایسا نوجوان آنے والا ہے جس کا چرچا مغرب میں ہوگا،
مشرق میں ہوگا، شمال میں ہوگا، جنوب میں ہوگا، ایسا شخص ہمارے درمیان آنے والا ہے اور ہمارے سلسلے کو آگے بڑھائے گا۔ مریدین نے کہا ہم اتنے سال سے آپ کی خدمت میں ہیں، اتنے سال کی آپ کی خدمت میں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بس آپ نے کہہ دیا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب حضرت عثمان ہارونی کے پاس آ رہے ہیں۔ ادھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی ٹہل رہے ہیں۔ مریدین نے کہا حضور آج کیا بات ہے، آپ بہت زیادہ بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ خادم نے کہا بہت بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ کہا جس کا انتظار تھا، جس کا انتظار مجھے تھا وہ ابھی آنے والا ہے، اس لیے میں ٹہل رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد خواجہ غریب نواز آتے ہیں اور جیسے ہی آنا تھا انہیں آگے بڑھ کر سینے سے لگاتے ہیں، ان کی پیشانی کو بوسہ لیتے ہیں، اس کے بعد انہیں اپنی صحبت میں رکھتے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز اپنا لباس بدل دیتے ہیں، اپنا طور طریقہ روز کے جیسا تبدیل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو خادم بنا کر اپنے پیر کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب خادم بنا کر پیش کیا تو جو ہے آپ اپنی کھڑاویں پہننا بند کر دیے۔ جس طرح ایک آقا کے سامنے غلام ہوتا ہے اس طرح غلامی کی زنجیر کی طرح آپ ان کے سامنے رہے، ایک غلام کی طرح رہے۔ تو لوگوں نے کہا اے معین الدین کھڑاویں پہن لے، موسم خراب ہے۔ آپ نے کہا نہیں، موسم خراب ہو یا کچھ بھی ہو میرے پیر کے سامنے میں کھڑاویں نہیں پہن سکتا، ادب کے خلاف ہے۔ اور آپ کیا کرتے؟ پیر کا جو ہے وضو کا پانی گرم کرتے، اپنے پیر و مرشد کا لباس سنبھال کے رکھتے، رات کا لباس سنبھال کے رکھتے اور اس کو میلا ہونے نہیں دیتے۔ اپنے پیر کی ایسی محبت کہ سارے لوگ دنگ رہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ بعض روایتوں میں 20 سال، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 24 سال آپ نے پیر و مرشد کی سیوا کی، خدمت کی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید کا دل ٹٹولا، معلوم کیا کہ یہ کیا اندر اس کے چل رہا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں، اللہ کے ولی ہر چیز جانتے ہیں، اللہ انہیں الہام عطا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کہ جو میرے کل کی فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑے گا وہ جنت میں جائے گا، جو کہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز اب کشمکش میں ہے، بے چین ہے کہ اب میں نہ کہوں تو سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، اگر کہوں تو جو ہے میں، اس کے بعد کہا میرا تو جو ہے معاملہ دیکھ لیا جائے گا، بات کی بات ہے، لیکن دوسروں کو میں جو ہے جہنم کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سوچ کر آپ گھرے گھر گئے، دستک دیے، ہر گھرے گھر گئے، ساری بستی والوں کو بولے کہ میرے پیر نے کہا کہ کل جو فجر کی نماز میرے پیچھے پڑے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب سارے کے سارے بستی والے، ایسا فجر کا معاملہ ایسا ہوگا کہ جمعہ عیدین کا معاملہ ہوگا، ساری کی ساری مسجد بھر کے باہر نکل گئی۔ اب نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا معین الدین قریب آؤ۔ اب خواجہ غریب نواز نظریں نیچے ہیں، سر نیچے ہیں، بلکہ اب مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے کیا ہوگا، اس خیال میں ایک خاموش، ایک غلط کام کرنے والے کی طرح، ایک غلام کی طرح آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں پیر کے سامنے۔ تو کہا اے معین الدین کیا بات ہے، سر اٹھاؤ۔ کہا حضور مجھ سے کچھ آپ کی الفاظ کی نافرمانی کیا ہوں؟ کہا نافرمانی نہیں کیے، میں آپ کے خلق کو ٹٹول رہا تھا کہ آپ خود جنت میں جانا پسند کرو گے یا دوسروں کو جنت میں بھیجنا پسند کرو گے۔ آج تم معین الدین تم میرے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح آپ نے امتحان سے گزرے۔ ایک مرتبہ آپ کہا معین الدین ذرا زمین کے نیچے دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیسے کہا حضور مجھے زمین کا آخری حصہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد کہا سر اٹھاؤ آسمان کی طرف دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ عرش مولا نظر آتا ہے۔ ایسی نظر کھل گئی کہ اللہ کے اس ذکر سے، اللہ کے اس فقیر نے ایسے سنوارا کہ جو ہے ولی کامل بنایا۔ اس کے بعد آپ کو حج پہ لے گیا، ویسے کئی مرتبہ آپ کو حج پہ، لیکن جب آخری وقت حج پہ لے گیا
تو جو ہے خانہ کعبہ کے قریب لے گئے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ اے میرے باری تعالیٰ، اے کعبے کے رب، اے رب ذوالجلال، عثمان ہارونی کے پاس کوئی عمل نہیں ہے کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں پیش کروں. ہاں اگر کچھ ہے تو میرا معین ہے، اس کو قبول فرما، اس کو قبول فرما. تو خانہ کعبہ سے آواز آئی، کہا کہ اے عثمان، ہم نے تمہیں قبول کیا، تمہارے معین کو قبول کیا، بلکہ سلسلے چشتیہ کو ہم نے قبول کیا. یہی شان ہے. وہاں سے نکل کر آپ رسول اللہ کے روضے پہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کائنات ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو سلام پیش کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے ایک حاضر ہوں غلام کی طرح. میرے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. ہاں کچھ ہے تو میرا معین ہے، میرا معین ہے، اسے آپ قبول فرمائیے. تو رسول اللہ کے روضے سے آواز آئی، اے عثمان، ہم نے تمہیں قبول کیا، معین کو قبول کیا، بلکہ ہم نے تمام سلسلے چشتیہ کو قبول کیا، تمام سلسلے چشتیہ کو قبول کیا. یہ خوشخبری کے بعد اب خواجہ غریب نواز کی آرزو تھی، تمنا تھی کہ آخری وقت تک آپ روضہ رسول میں رہے، مدینہ شریف میں رہے، مدینے میں رہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، آپ کو بشارت ہوتی ہے کہ اے معین الدین، ہند تشریف لے جاؤ، اے معین الدین، ہند تشریف لے جاؤ، ہند جاؤ، وہاں پر اسلام کا کام کرو. کیوں کہ جو ہے اللہ کے حبیب رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ہندوستان سے خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے. تو یہاں میں کہنا چاہتا ہوں اس مہک کو تکمیل کرنے والی ذات کا نام سلطان الہند عطا رسول خواجہ غریب نواز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معین الدین، ہند جاؤ. پہلے دن بشارت ہوئی، دوسرے دن پھر ہوئی. تو اپنے پیر سے کہا حضور اس طرح کی بشارت ہو رہی ہے. کہا معین الدین لبیک کہو، فوراً سفر شروع کرو. تو بہرحال ہوتا یوں ہے کہ دوسرے دن پھر تیسرے دن پھر آپ کو خواب ہوتا ہے. لکھنے والوں نے لکھا کہ کہا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہند کہاں ہے جانتا نہیں ہوں. تو کہا جہاں تمہارا کام سفر کرنا ہے اور ہمارا کام رہنمائی کرنا ہے. اور ایک مقام پہ لکھا گیا کہ خوشبو جدھر جدھر آئے ادھر سفر شروع کر دو. تو خوشبو جدھر جدھر آئے سفر شروع کر دو. تو وہاں اپنے خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھیوں سے آپ نے کچھ آپ کے ساتھیوں کو حوالے کیا، کچھ مریدین کو بھی حوالے کیا. 40 فقراء کی جماعت بنی، 40 فقراء آپ کے ساتھ میں رہے، وہ 40 ابدال آپ کے ساتھ میں رہے. ان کے ساتھ سرکار غریب نواز اب سفر ہو رہا ہے. جبکہ آپ مدینہ شریف میں درس دیا کرتے، محدث بھی آپ تھے، فقیہ بھی آپ تھے، بہت بڑے عالم دین آپ تھے، اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑے صوفی تھے. جب سفر کے لیے مدینے سے باہر نکل رہے ہیں، آپ تھوڑا جو ہے غور کریں، تھوڑا غور کریں کہ جو ہے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہ لوگ جب مدینے سے باہر نکلتے ہیں تو کیسی تکلیف ہوتی ہے کہ مدینہ چھوڑنا دل نہیں چاہتا، رسول اللہ کے روضے سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے. لیکن یہاں جو ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز آئے تھے، اب وہ مدینہ چھوڑ کر باہر آ رہے ہیں. جیسے مدینے سے باہر آئے تو اب پلٹ کر دیکھے کہ یا رسول اللہ، غلام کی آرزو تھی، غلام کی تمنا تھی، معین الدین چاہتا تھا کہ آخری وقت میری خبر بھی رسول اللہ کے روضے کے سامنے بنے، میری تدفین بھی جنت البقیع میں بنے، لیکن آج مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. تو جو غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، تم ہم سے دور نہیں جا رہے ہو، بلکہ تم آج سے عطائے رسول ہو. تم جہاں جہاں معین الدین رہیں گے وہاں مصطفیٰ جان رحمت تمہارے ساتھ رہیں گے، آپ اطمینان رکھیں. یہ آواز جب سنی تو آپ کو اطمینان قلب ہوا. جب آپ باہر نکلے، دور پلٹ کر دیکھے، صلاۃ السلام بھیجا، اس کے بعد سفر کے لیے آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خوشبو آنا شروع ہو گئی، مہک آنا شروع ہو گئی. جب مہک و خوشبو کو دیکھا
تو آپ اب ساتھ جا رہے ہیں، جہاں خوشبو رک گئی وہاں رک جا رہے ہیں، پھر سفر، جہاں خوشبو شروع پھر سفر شروع۔ یہاں ایک بات میں رک کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ جب کبھی جس کی گلی سے گزرتے تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتے کہ ارے اللہ کے رسول کی خوشبو آ رہی، کیوں؟ میرے آقا کے پسینے میں خوشبو، میرے آقا کے قدموں میں خوشبو، میرے آقا جس راستے سے گرے اس راستے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خالی راستے سے چلے تو خوشبو ہی خوشبو۔ ایک آدمی پرفیوم مار کر عطر لگا کے جاتا ہے تو تھوڑی خوشبو آتی ہے، ارے جس کی خیرات سے گلاب بنا، جس کی خیرات سے خوشبو بنی، وہ میرے آقا محمد رسول اللہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں عارفین کہتے ہیں کہ خوشبو سے مراد میرے آقا آگے چل رہے تھے، معین الدین پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ رسول کائنات نے ہندوستان کا نقشہ بتایا، ہندوستان پہ لا کے چھوڑا، تو پہلا مقام آپ جب نکلے تو راستے میں کئی لوگ جو سورج کو پوچھتے تھے، کوئی آگ کو پوچھتا تھا، تو آپ کا چہرہ دیکھتے تو لوگ اسلام میں آ جاتے۔ آپ کے چہرے کو دیکھتے، ایسا چہرہ سورج کے مانند چمکدار، آپ کا چہرہ ایسا نور کہ آپ کے خلق پر ایسا محسوس ہوتا کہ عرش الہی سے آپ کو جو ہے نور اتر رہا ہے۔ وہ مرکز نور بنا ہوا تھا، مرکز نور بنا ہوا تھا۔ یہ چہرہ آپ کا نورانی چہرہ، یہ نورانی چہرہ آپ کا تھا، تو آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا کہ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ بزرگ اور دوستو، جب آپ لاہور کی سرزمین پہ آئے، ہندوستان جب آئے، جب سب ایک تھا، افغانستان کا تقریباً حصہ، برما کا حصہ، بنگلہ دیش تو پرسوں بنا، پاکستان وغیرہ، یہ پورا بہت اکھنڈ بھارت، بہت بڑا بھارت تھا۔ جب آئے تو لاہور کے اندر ایک بزرگ آپ سے پہلے آ کر آرام کر رہے تھے، جن کا نام خواجہ علی حجویری داتا گنج بخش۔ تو آپ کے مزار مبارک کے پاس آپ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 دن وہاں مقام کیے، اور مقام کر کر آپ نے کہا کہ اے دنیا والو، اللہ کے ولی کو آپ مردہ مت کہو، یہ لیٹا ہوا ولی دنیا کو خزانے لٹا سکتا ہے، بادشاہ لٹا سکتا ہے، بادشاہ دے سکتا ہے۔ فارسی میں آپ نے کہا، فارسی کا دور تھا۔ تو بہرحال وہاں سے آپ جس راستے سے گزرتے جو ہے لوگ جاؤ دو جو اسلام میں آتے، کوئی پریشان، کوئی لنگڑا ہوتا تو ہاتھ پھیر دیتے تو صحت مند ہوتا، کوئی بیمار ہوتا تو خالی نظر ڈالے تو اچھا ہو جاتا۔ بہت بڑے اس دور میں جو شیاطین اجنہ، جو شرپسند اجنہ تھے، جو کئی ایریوں پہ قبضہ کرے ہوئے تھے، اجنہ کئی لوگوں کو تباہ برباد کرے تھے، انہوں سرکار غریب نواز نے وہ شرپسند اجنوں کو ختم کیا اور انہیں تمام کو جو ہے چھٹکارا دیا۔ یہ دیتے 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 جو ہے جب آپ اجمیر شریف پہنچے، اجمیر کا نام جو زبان فارسی کی یعنی جو سنسکرت ہے، اجمیر یعنی پہاڑوں سے نکلنے والا سورج، اجمیر کے معنی پہاڑوں سے نکلنے والا سورج۔ تو حقیقت میں جو ہے وہ سرزمین کو انتظار تھا، جو پہاڑوں کی طرف سے آنے والا سورج، وہ کون سا سورج تھا؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لے کے آ رہا تھا، وہ معین الدین جو رسول اللہ کی روشنی کو لا کر ہندوستان میں آ رہا تھا، وہ اجمیر تھا، وہ نور تھا، وہ خدا کا نور تھا، وہ خدا کی نورانی تعلیمات کو لے کر رسول اللہ کے نور کو لے کے آ رہے تھے۔ آپ دیکھیے رسول کائنات کی بارگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز جانے سے پہلے کئی بڑے بڑے ابدال آئے، کئی غوث آئے، کئی صوفیہ آئے، کئی بڑے بڑے اولیاء کاملین آئے، لیکن ہندوستان کی سرداری، ہندوستان کی روحانی پاور، ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے کا کسی کو جو ہے ذمہ داری تھی تو وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیری کو تھی۔ کیوں ہم اور آپ کسی کام کی ذمہ داری اگر ہے، ایک کنٹل کا تھیلا اٹھانا ہے تو آپ 5 سال کے بچے کو نہیں کہہ سکتے
ایک کنٹل کا تھیلا اٹھانا ہے تو اس طریقے کا آدمی وزندار طاقتور ہو، اسی کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتظار ہو رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر کوئی معمولی ولی نہیں بلکہ بہت بڑا پاور رکھنے والے ولی کی ضرورت تھی، تو ہندوستان کے لیے وہاں انتظار ہو رہا تھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ رہے تھے کہ حیدرآباد کے اندر فلاں مسجد بننا ہے، حیدرآباد کے اندر فلاں مدرسہ بننا ہے، حیدرآباد کے اندر اتنے لاکھ مسلمان بننا ہے، دہلی کے اندر اتنے لاکھ مسلمان بننا ہے، بامبئی کے اندر اتنے لاکھ مسلمان بننا ہے، مشرق مغرب کے اندر اتنے مسلمان بننا ہے۔ ان تمام کو جو ہے بنانا تھا، ان تمام کو اللہ کے رسول کو دکھایا گیا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ حبیب پاک پہ درود السلام بھیجنے والے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ حج کرنے والے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ حفاظ بننے والے ہیں۔ اور ویسے ہی ہوا کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب ہندوستان آئے اپنے فقراء کے ساتھ، تو آپ ایک مقام پہ کھڑے رہے، جیسے ہی کھڑے رہے بیٹھے وہاں پہ عبادت وغیرہ بچھا کے، پورے فقراء اللہ کی ذکر اذکار، وہ دریا کے کنارے تھا جو اجمیر کے اندر، اور اجمیر پوری پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے، بڑے بڑے چٹانیں، بڑے بڑے پہاڑ، ایسے بڑے بڑے پہاڑ پوچھیے مت۔ تو جیسے مکے میں پہاڑ ہے ویسے پہاڑ ہے، اور بالکل پڑوسی ملک سے قریب ہے۔ تو اجمیر جیسے ہی پہنچے ایک مقام پر، آپ جو ہے اس مقام پانی کے قریب، تو آپ انا ساگر جس کو کہا جاتا ہے، اس مقام پہ آپ اپنا قیام کرے۔ تو جیسے شام کا وقت آیا تو ایک اونٹوں کو لے کر ایک شخص حاضر ہوا، کہا کہ اے کون ہو آپ لوگ، کیا ہے، کدھر ہے، چلو 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 چلو۔ بولے کیوں چلو؟ کہا یہ مقام پہ بادشاہ کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں، بادشاہ کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں یہاں، آپ چلیے، بادشاہ اگر معلوم ہو تو غصہ کرے گا، چلیے چلیے چلیے۔ تو سرکار غریب نواز بولے سامان اٹھاؤ، سامان اٹھا کر کہا ہاں اے اب اونٹ ہی بیٹھا کریں گے، اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے، اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ جیسے یہ کہہ کے چلے گئے دوسرے مقام پہ، اب اونٹ آئے کہ فوراً بیٹھ گئے، سب پورے کے پورے اونٹ بیٹھ گئے۔ اب صبح ہوئی کہ اٹھا رہے ہیں ایسا چپک گئے زمین کو، ہل نہیں رہے ہیں، پورے کے پورے لوگ حیرت، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی، بادشاہ کو اطلاع ملی، کہا کہ ایک اونٹ اٹھ ہی نہیں رہا ہے، ایک نہیں، سارے کے سارے اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ بولے کیوں، کیا ہوا؟ بولے چرواہے کو بلا کے پوچھا کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کہا کہ ایک کچھ فقراء بیٹھے تھے، کچھ درویش لوگ بیٹھے تھے، میں نے انہیں اٹھایا، اور اس کے بعد اونٹ وہاں پہ بیٹھے تو بیٹھے ہی رہے، اور انہوں نے کہا کہ اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے، ویسے ہی وہ اونٹ بیٹھے رہے۔ تو جو ہے ساتھ میں بادشاہ کے سوامیاں دیکھنے والے، فال کھولنے والے سب رہتے تھے۔ اب آج ہے، آج دیکھیے، آج خود ہمارے ریاست کا چیف منسٹر جو ہے بغیر سوامی کے کچھ کرتا نہیں۔ آج جتنے بھی منسٹر ہیں سب ہر ایک سوامیوں کو رکھا ہوا ہے، اور مسلمان بھی ویسے جو گئے، فال کھولنے والوں کو، وہ کھولنے والوں کو، یہ کھولنے والوں کو۔ حالات کتنے برے ہیں، ہر گھر کے اندر دیکھو پوٹلی لگی ہوئی ہے، دروازے میں پوٹلی، دکان میں پوٹلی، یہاں پوٹلی، وہاں پوٹلی، ناریلاں، وہ یہ نیمواں، پوری دکانداری چل رہی۔ تو بہرحال ہر کوئی اس دور میں بھی تھا۔ تو سرکار حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ بادشاہ کا جو دیکھنے والا بولا جا کر ان سے فوراً معافی مانگو، معافی مانگ کر جو ہے معاملہ جہاں کرو۔ تو فوراً دوڑتا ہوا وہ چرانے والا آیا، سرکار میں غریب آدمی ہوں، مجھے معاف کر دے، وہ اونٹ اٹھ نہیں رہے ہیں۔ میرے کو بادشاہ غصہ کرے گا، سرکار آپ کرم کریے۔ تو آپ اللہ کا ولی رحم دل ہوتا ہے، تو آپ نے کہا جاؤ اونٹ اٹھ جائیں گے، اونٹ اٹھ جائیں گے۔ ویسے ہی ہوا، جا کے بولا، جیسے جا کے جو ہے کام کرنے والا، چروانے والا جو ہے جا کے اونٹوں کے قریب گیا تو فوراً اٹھ گئے۔ اب وہ اونٹ چرانے والا سارے لوگوں کو بولا ارے اونٹ جو ہے بیٹھ رہے تھے، اٹھے نہیں تھے، خالی بولے تو اٹھ گئے۔ ایسا تو وہ اور پبلسٹی ہوتے گئی، مشہور ہوتے گئے۔ اور بادشاہ کی والدہ جو تھی ماں، اس نے بہت بڑی ایک نجومی تھی، اس نے کہا کہ بیٹے تو اپنی بادشاہت کو سنبھالنا چاہتا ہے تو ایک فقیر آئے گا، درویش آئے گا، میں اس کی تصویر بتاتی ہوں، تصویر بھی بنا کے بتائی، کہا اس سے پنگا نہیں لینا، ان سے لڑنا نہیں، ان سے الجھنا نہیں، تو اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھنا۔ تو فوراً اس کو خیال آیا، اس کے بعد اس نے جو ہے سرکار غریب نواز سے مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ
غریب نواز کے ہاتھ پہ لوگ اتنے متاثر ہو کے اتنے آنے لگے آپ سے بیعت ہونے کے لیے، آپ کی آغوش میں آتے گئے. بادشاہ کو جب معلوم ہوا تو اس نے پانی بند کر دیا. جیسے ہی پانی بند کیا تو سرکار حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ ایک گھڑا لے جاؤ، پانی لاؤ. سرکار وہاں پیرا لگا ہوا ہے، فوج ٹھہری ہے، سپاہی ٹھہرے ہیں، بھالے ہیں، تیرے ہیں، برچے ہیں، ہمیں پانی لینے نہیں دیں گے. کہا کہ میں کہہ رہا ہوں جا کر پانی سے کہو کہ تمہیں معین الدین چشتی بلا رہے ہیں، تمہیں خواجہ معین الدین بلا رہا ہے. تو جیسے ہی جو جا کر ایک مرید کو بھیجتے ہیں تو جو گھڑا لے کے جب گئے تو سپاہی دور ٹھہرے ہوئے ہیں، بھالا لے کر کھڑے ہیں، تو جو وہ قریب آنے نہیں دے رہے ہیں. تو اس اللہ کے فقیر کے درویش کی صحبت میں رہنے والے، وہ ولی کامل سلطان الہند عطا رسول خواجہ غریب نواز کی صحبت میں رہنے والا کیسی شان والے ہو سکتے ہیں، اندازہ لگائیے. ارے ایک لوہے کے ٹکڑے کے بازو میں مقناطیس رکھ دیے، ایک کیلے کو لوہے کے مقناطیس سے جوڑ دیے تو مقناطیس کا پاور اس کیلے میں آتا. ایک آگ کے اندر لوہا رکھ دو تو لوہا اور آگ میں فرق نہیں ہوتا. یہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیے تو اللہ ان کے اندر ایسے کرشمے عطا فرمایا، ایسے کرامتیں عطا فرمایا. تو حضرت غریب نواز کے شاگرد مرید جا کر کہا اے انا ساگر کے پانی، تجھے خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز بلا رہے ہیں. پل بھر میں ایسا فوارہ اندر سے نکلا کہ وہ سارا کا سارا ساگر، انا ساگر ایک گھڑے میں آ گیا. ادھر پریشان، ادھر سے ادھر سپاہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کچھ ہی لمحے میں سارا کا سارا ساگر، پانی جو دریا سوکھ گیا، پانی ختم ہو گیا اور گھڑے کے اندر سما گیا. وہ گھڑا لے کر جیسے ہی غریب نواز کی بارگاہ میں آئے، تمام آپ کے شاگرد، آپ کے جو ہے مریدین اس کو پانی نہا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دھو رہے ہیں. پانی جیسے کا ویسا، پانی جیسے کا ویسا. اس کے بعد سارے اجمیر کے اندر بہت بڑی آبادی تھی. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ پانی ختم کر دیا فقیر نے پانی کو لے کے چلے گئے. اب حیران پریشان بحران، کیا ہوں گا. اس کے بعد بولے کہ جا کر معافی چاہو. تو فوراً کہا کہ پانی کی پابندی برخاست، سرکار ہمیں معاف کر دیں، ہمارے جانور پر کو پانی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو پانی نہیں ہے، ہمارے گھر والوں کو پانی نہیں ہے، آپ کرپا کریں مہاراج معاف کر دیں. تو سرکار غریب نواز نے کہا کہ جب پانی کہاں ہے؟ بولے سرکار جیسے کا ویسا ہے. کہا اس گھڑے کو لے جاؤ اور انا ساگر میں ڈال دو. تو ایک آپ کے مرید لے جاتے ہیں، لے جا کر جیسے ہی پانی اس میں دریا میں ڈالنا تھا، پھر سے دریا لبریز ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ نے لکھا ہے، ہر مذہب کا آدمی اس پہ متفق ہے، ہاں ایسا ہوا ہے، ہاں ایسا ہوا ہے. ارے ایک غریب نواز جن کی رگوں میں امام حسن اور امام حسین کا خون ہے، جن کا عالم یہ ہے کہ دریا سے پانی کو بلا لیں، وہ لوگ کان کھول کر سن لیں جو کہتے ہیں یزید سچا تھا، یزید اچھا تھا. ارے اگر ان کے پاس، امام حسین کے پاس کربلا کے میدان میں اگر ان کے پاس پاور تھا، ان کے پاس طاقت تھی تو پانی کو جو ہے کیوں نہیں بلایا؟ ارے وہ تو امتحان تھا، یہ جو ہے کرامت تھی. یہ غریب نواز بتا رہے ہیں حسین اگر چاہتے تو سارا کا سارا کربلا دریا بن جاتا، لیکن حضرت مولا امام حسین کربلا کے اندر امتحان دے کر اسلام کو زندہ کیا. اسی لیے سلطان الہند عطا رسول خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا سلطان الہند غریب نواز فرما رہے ہیں. اس دور میں خانخواہوں میں علی کا ذکر کرنا، اہل بیت کا ذکر کرنے والے کو سزا دی جاتی، بلکہ ان کے اوپر ظلم ہوتا. یہاں تک کہ مولا کائنات حیدر کرار فاتح خیبر کے تعلق سے منبروں سے برا بھلا کہا جاتا. یہ ایسے خارجی جو ہے، ایسے خارجی کتے اس دور میں اٹھ گئے تھے کہ وہ لوگ اہل بیت کے دشمن تھے. لیکن غریب نواز نے خانخواہوں کے اندر اہل بیت کی جو عظمت کے ترانے گنگنانے والی ذات کا نام سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہے. غریب نواز کے چرچے چلتے گئے. اس کے بعد آپ نے جو ہے اس ظالم بادشاہ کے خلاف
آپ نے جو ہے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اس کے بعد فتح ہی فتح ہوتے گئی. آپ مجاہدین اسلام کو طلب کیا، مجاہدین اسلام نے آئے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کے بعد سارے کے سارے لوگ اسلام کے اندر آئے اور آپ محبت کے ذریعے اسلام پھیلائے، شفقت کے ذریعے اسلام پھیلائے، بھوکوں کو کھانا کھلا کر اسلام پھیلائے. آپ کو بتاؤں کہ آپ کی اتنی بڑی خدمات رہی ہے، اتنی بڑی خدمات رہی ہے. آپ ایک مرید عبداللہ جنہیں جو ہے مختلف علاقوں میں بھیجے، تو ایک مرید کو تلقین کریں کہ دیکھو جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی سیوا کرنا، لوگوں کے دکھ درد کو جو ہے دور کرنا، اسی میں لگے ہوئے رہنا. اور یہ کہہ کر جب بھیجائے تو ہر ایک کو الگ الگ، کسی کو 10-20 بھیجے، کسی کے 50، کسی کو جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ بھیجتے گئے. اب ایک آپ کے شاگرد تھے جنہیں ایک علاقے میں بھیجا، کہا وہاں جاؤ، وہاں جا کر اپنا جہاں بسیرا کرو اور دین کا کام کرنا ہے اور آپ خاموش رہنا. کوئی غریب نواز، کوئی جلسہ، اجتماع، ڈھنڈورا، مباہلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہے، نہیں. لوگوں کی سیوا کی، لوگوں کے دکھ درد کو اپنا سمجھا. انہیں جو لوگ جنہیں بالکل بیکورڈ سمجھتے، پچھڑا سمجھتے، بالکل یہ بالکل اچھوت سمجھتے، آپ نے ان طبقات کو اپنی محفلوں میں بٹھایا. وہ جو لوگ جو بیکورڈ کلاس تھے، جسے مادیگا کہا جاتا، جسے ہریجن کہا جاتا، ویسے لوگوں کو آپ اپنے بازو میں بٹھاتے اور یتیم یسیروں کو بازو میں بٹھاتے، سب کو بازو میں بٹھاتے، ایک ہی برتن میں کھلاتے، اپنے ہاتھوں سے تک کھلایا اور ان کی مزاج پرسی کی، ان کی جو ساتھ محبت کا پیغام کیا. تو اللہ نے جو ہے انہیں یہ مقام عطا کیا. تو اپنے شاگرد کو آپ جب بھیجے تو آپ جو ہے ایک مقام پہ چلے گئے، جا کر وہاں پر جو ہے پانی کی تکلیف تھی، اس گاؤں میں پانی کی تکلیف. تو پانی سینتے پلاتے، سینتے پلاتے. بولی کا دور آج کل لوگوں کو معلوم ہے کیا بتائیے، کھٹکا دبا دیا ختم. وہ دور سیننے کا تھا، بولی ڈول ڈال کے سیننا. تو لوگ دور سے آتے، آ کر جو ہے جیسے ہی تو یہ شاہ صاحب کیا کرے، پانی کے کنویں کے پاس اپنا مقام جھوپڑی بنا کے رہ گئے. اب لوگ بولے کوئی درویش ہے، فقیر ہے. اب جو بھی آتا سینتے پلاتے، سینتے پلاتے، سینتے پلاتے. تو لوگ اتنی دور سے آنا اور سیننا تکلیف ہوتی نا، تو آپ سینتے پلاتے رہے، پلاتے رہے، پلاتے رہے. تو 10-12 سال محنت کرے آپ. 10-12 سال کی محنت کے بعد کیا ہوا، گاؤں کے اندر بیماری آئی. وہ جس گاؤں میں تھے وہاں پر بیماری آئی. اب آج کل چل رہا نہیں، کرونا وائرس، کووڈ-19، اب جو ہے اور ایک آ گیا. تو یہ تمام وائرس اس دور میں بھی آئے، پلیگ وغیرہ آتے تھے. تو بیماری آنے کی وجہ سے لوگ جو دوائیں وغیرہ کرے، کئی لوگ مر جا رہے، ختم، پریشان، بحران. جیسے ہی عورت آئی گھڑا لے کر، تو حضرت پانی اس نے سین کے جو ہے نا اس گھڑے میں ڈال کر کہا، اے کیا بات ہے، گاؤں میں کوئی پانی کا انتظام ہو گیا کیا؟ کوئی آ نہیں رہے ہیں لوگ بہت دن سے. تو وہ عورت بولی کہ جو ہے نا مہاراج کیا کہوں کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایسی بیماری آئی کہ بڑے بڑے لوگ بیمار ہیں. بولے دوا ہوا لینا تھا. بولے دوا لیے، سب لیے، کچھ بھی کم نہیں ہو رہا. ایسا پورے بیمار ہے، بچے بیمار ہے گھر میں، ہمارے گھر والے بیمار ہے، بازو والے بیمار ہے، سارا کا سارا ہماری بستی بیمار ہے، سارے کے سارے گاؤں والے بیمار ہے، پریشان ہے، کئی لوگ مر جا رہے ہیں. ایسا تو شاہ صاحب غریب نواز کے شاگرد کیا کرے؟ بولے کہ پانی پہ میں کچھ پھونک دوں، دم کر دوں. بولے مہاراج کا ایسا بھی پانی پینا ہے، کر دو. یہ پانی میں دم کر دے رہا ہوں، لے آئے گی تو اپنے گھر والوں کو پلا، اچھے ہو جائیں گے. ایسا تو فوراً حضرت کیا کرے، اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکے، قرآن پڑھ کے پھونکے. جیسے پھونکنا تھا وہ عورت جو ہے سر پہ ڈالے کے آہستہ 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 جانے لگی. پہلے کی عورتیں تندرست تھے، آج کل کی سر کی عورتیں ایک گلاس اٹھانے ہاتھ کانپ رہا. آج کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ گلاس بھی نہیں اٹھا سکتی. اب آنے کیا آؤں گا سمجھ میں جا رہا، پیپ سے منہ میں پیتے نہیں معلوم. حالات اتنے خراب ہو رہے، نازک سے نازک ہوتے جا رہے. پہلے کی عورتیں سر پہ جو نا وزن اٹھا کے، آج بھی جا کے دیکھو آپ گاؤں میں کام کرنے والے عورتیں دیکھیے آپ، ریتی کے تھیلے فرسٹ فلور سے 5th فلور پہ لے جا رہے اور حمل سے کام کر رہے ہیں. اور ہمارے لوگ بالکل کمزور. اللہ کرے کہ مسلمان عورتوں کو اللہ جو ہے قوت والا بنائے اور انہیں جو ہے نا محنت کرنے کی عادت پڑے. پہلے سے اچھا کھا رہے، پھر بھی آج کمزور ہے. پہلے کم کھاتے تھے،
کبھی کبھی گوشت کھاتے تھے، آج روز گوشت کھا رہے، پھر بھی جو ہے نا آنکھ پہ گوشت نہیں ہے، آنکھ پہ گوشت نہیں ہے. بعض کو تو اتنا گوشت ہے کہ پوچھے میں چلنے نہیں آ رہا، بیٹھنے نہیں آ رہا. کل ایک دعوت میں گیا تو جو ہے نا ایک صاحب جو ہے نا بولے کھانا کھانا ہے، بولے کھاؤ دستر پہ بیٹھ کے. مجھے دستر پہ بیٹھنے نہیں آتا. پھر کس پہ بیٹھتے؟ بولے کرسی ہونا، کھانا کھانے کے واسطے کرسی ہونا، نماز پڑھنے کے واسطے کرسی ہونا. اب خبر میں کیا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا، اب وہاں بھی کچھ بھی انتظام کرنا پڑتا، سر کا دکھ رہا. تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر ہم جو ہے نا صحت کو خراب کر رہے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عورت پانی لے کر نکلتی ہے، حضرت نے دم کر دیا پانی، جو غریب نواز کے شاگرد دم کرے وہ دم کرا ہوا پانی لے کے جب جاتی ہے جیسے پہنچی کہاں؟ اپنے گھر پہنچتی ہے. پہنچنے کے بعد اپنے بچوں کو پلائی، اپنے شوہر کو پلائی، خود بھی تھوڑا پی لی. پی کے اطمینان کی سانس لے کے جیسے بیٹھی، آنکھ کھول کے جیسے دیکھی کہ فوراً بچے کھیلنے لگ رہے ہیں. ادھر شوہر اٹھ کے بیٹھ گیا، عورت پریشان بحران، یہ کیا ہو گیا؟ ایک سیکنڈ میں سب بچے فوراً دوڑتے، بچے باہر گئے، میاں باہر گئے. لوگ بازو والے بولے اے کون سی دوا کھائے، کیا ہوا، اتنے اچھے ہو گئے؟ کہا دوا ہوا کچھ بھی نہیں. عورت بولی وہ مہاراج کا پڑا ہوا پانی پیے. ارے ذرا ہمیں بھی دے دو. ادھر والوں کو دیے، ادھر والوں کو دیے، سامنے والوں کو دیے. اب جو ہے لوگ اتنی جاغ دور ساری بستی میں، سارے گاؤں میں بات مشہور ہو گئی کہ ایک فقیر کا پڑا ہوا پانی کے اندر اتنا بڑا کرشمہ ہو گیا کہ تمام کے تمام لوگ صحت مند ہو گئے. اب پورے کے پورے لوگ صحت مند ہو گئے. اس کے بعد پنچ بیٹھی، مکھیا بیٹھا، سرپنچ بیٹھا، سارے کے سارے لوگ ٹھاکر بیٹھ کر کہا کہ ایک فقیر درویش 12 سال سے ہماری خدمت کیا، ہم نے اس کے بارے میں فکر نہیں کی، چلو آج اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. کہ سارے کے سارے لوگ جلوس کی شکل میں جاتے ہیں. اب حضرت جو ہے ظہر کی نماز کا وقت تھا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگ آ رہے، ارے اور کسی کن بھی گھڑا نہیں ہے، بغیر گھڑے کے آ رہے، کیا تو ہو گیا؟ حضرت کو معلوم تھا، سب اللہ کا ولی سب جانتا. تو جیسے ہی قریب پہنچے پورے کے پورے لوگ گر گئے، پرنام مہاراج بول کے، پرنام پیرا لمبے سو گئے پورے. ارے بولے اٹھو 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 اٹھو. بولے کیا ہے؟ بولے نہیں، پرنام کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کو کرنا ہے. بولے مہاراج یہ اللہ کون ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، ہماری جو زندگی بچی ہے یہ آپ کے پانی دم کرا ہوا پھونکا ہوا منتر کے پانی کی وجہ سے ہے. آپ بڑے مہان ہیں، آپ بڑے دیالو ہیں، آپ بہت بڑے دیالو ہیں. کہا میں دیالو نہیں، میرا محمد دیالو ہے، میرا غریب نواز دیالو ہے. کہا یہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہمارے نبی. اس کے بعد آپ نے کہا اللہ کو سجدہ کریں. اللہ کون ہے؟ تو سب گاؤں والوں نے کہا مہاراج آپ جس خدا کو مانتے ہیں، آپ جس رب کو مانتے ہیں، ہمیں بھی اس کو ماننے والا بنا دیں. تو غریب نواز کے شاگرد نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک لمحے میں سارے کے سارے بستی والوں کو، سارے کے سارے گاؤں والوں کو آپ نے جو ہے مسلمان بنا دیا. یہ خدمت اولیاء کاملین کی ہے، یہ خدمت اہل اللہ کی ہے، یہ خدمت غریب نواز کے شاگردوں کی ہے. ارے غریب نواز تو 99 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا، ان کا شاگرد ساری بستی والوں کو بنا دیے. آج یہی وجہ ہے کہ آج اجمیر سے لے کر دہلی کی سرزمین پر آپ کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ بابا شیخ فرید مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پٹن میں ہیں، آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی کے اندر ہے، آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی آپ دہلی کے اندر ہے، اور ان کے خلیفہ بندہ نواز گیسو دراز شہباز دکن کے اندر گلبرگہ کے اندر ہے. انہی کے سلسلے سے پھیلتا ہوا سرکار یوسفین شریفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علاؤدین، حضرت صابر کلیر، تمام چشتیہ سلسلے کے بزرگان دین ایک نیٹ ورک، ایک جال پھیلا دیا. کہے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانے والی ذات کا نام سلطان الہند عطا رسول خواجہ غریب نواز ہے. بزرگ اور دوستو، آج غریب نواز اگر چاہتے تو ایک نیا دھرم آپ بتاتے، ایک نیا مذہب بتا سکتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ میں غلام محمد ہوں، میں غلام محمد ہوں. ساری دنیا کو جو ہے غلام محمد بننا چاہیے. آپ نے کہا کہ کوئی بندہ زندگی بھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونا ہے تو محمد رسول اللہ دل کی گہرائیوں سے کہیں. محبت رسول شرط ایمان ہے، شرط ایمان ہے. آپ نے کہا اہل بیت کی محبت شرط ایمان ہے. اہل بیت اور محبت رسول کے ذریعے ہی انسان کی کامیابی ہے. آپ جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ رات میں بار بار وضو کر رہے، بار بار وضو کر رہے، بار بار وضو کر رہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کہا کہ آپ کو وضو کرائے، بار بار وضو کرے. اس کے بعد آپ رات میں اندر داخل ہوئے حجرے میں تو جو ہے صبح فجر سے پہلے دروازہ نہیں کھلا تو مریدین متقدین جا کر دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھولے تو آپ کے پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کے یہ حبیب ہے. ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا یہ میرا حبیب ہے، اللہ کے حبیب، یہ اللہ کے حبیب ہے. تو اللہ نے جو غیب سے پیشانی پہ لکھا گیا، جن کا صدقہ ہندوستان کھا رہا ہے، پاکستان کھا رہا ہے، بنگلہ دیش کھا رہا ہے. ارے غریب نواز کسی مسلمان کے لیے نہیں، کسی ایک مسلمان نماز پڑھنے والے کے لیے، ہر وہ شخص کے لیے غریب نواز ہے. سکھ ہے اس کے لیے غریب نواز، ہندو ہے اس کے لیے غریب نواز، کرسچن ہے اس کے لیے غریب نواز، ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے میرے آقا غریب نواز ہے. جس طرح اللہ سب کے لیے ہے، اللہ کا ولی سب کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا ولی سب کے لیے ہوتا ہے. اس لیے سلطان الہند عطا رسول خواجہ غریب نواز وہ ذات کا نام ہے جس کی بارگاہ میں وقت کے بڑے بڑے پرائم منسٹر ہو، ہوم منسٹر ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب ماتھا ٹیکتے ہیں، آ کر حاضری دیتے ہیں. بادشاہت کو نوازنے والی ذات کا نام سلطان الہند عطا رسول غریب نواز ہے. لوگوں کو جو ہے عہدے دیتے ہیں غریب نواز. روحانی بادشاہ اگر کوئی ہے تو میرے آقا غریب نواز ہے، میرے آقا غریب نواز ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کا جو ہے مدینہ ہے. یہ آج رسول اللہ کے جو ایسے عاشق ہمارے ہند کے اندر آرام کر رہے ہیں جن کی بارگاہ کی حاضری بلایات کو دور کرتی ہے. اولیاء کاملین کے آستانے روحانی سکون کے مراکز ہوا کرتے ہیں. جب سے لوگ اولیاء کاملین کے آستانوں سے دور ہو گئے ہیں، ان کے قلب جو ہے سخت ہو چکے ہیں، ان کے قلب سے جو ہے عشق رسول دور ہو رہا ہے، ان کے اندر تقوی پرہیزگاری ختم ہو رہی ہے. آج دیکھیے سرکار غریب نواز کے پاس جب کوئی آتا تو کہ پھول کا ہار لے کر آتا، گلاب لے کر آتا تو آپ بڑا خوش ہوا کرتے، بڑا خوش ہوا کرتے. اور آپ نے جو ہے ایسا چمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پھیلا دیا تو آپ نے گلاب سے محبت کرتے، گلاب سے محبت کرتے تو رب نے ایسا کرم کر دیا کہ اے معین تم زندگی میں گلاب کو چاہے، آج تمہارے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اتنا گلاب آپ کی مزار پہ چڑھتا ہے، کنٹلوں سے نہیں بلکہ ٹنوں سے چڑھتا ہے. اور 100 ایکڑ پر، ہزاروں ایکڑ پر گلاب کے کھیت اجمیر کے آس پاس ہے، اور لاکھوں لوگ ان کی گلاب کی کمائی سے جو ہے جن کے گھر چل رہے ہیں، جن کے بچوں کی شادیاں ہو رہے ہیں، جن کے خاندان پل رہے ہیں، حضرت غریب نواز کی مزار پہ گلاب کا پھول چڑھانے والوں سے خاندان در خاندان چل رہے ہیں. یہ شان میرے آقا غریب نواز کی ہے. ارے غریب نواز کا روزہ کھلتا نہیں، درگاہ کھلتی نہیں. پھول اتنے ایک دن نہیں بلکہ ہر روز لاکھوں لوگوں کی حاضری، ہزاروں لوگوں کی. کئی ہوٹلز چل رہے ہیں، کئی لاڈج چل رہے ہیں، یہ کئی بزنس چل رہے ہیں. یہ غریب نواز ایک ایسا روحانی سکون کا مرکز ہے. آپ ذرا اپنے قلب میں ڈال کر دیکھیں، کیا کبھی زندگی میں کبھی آپ کسی کو مسلمان بنائیں؟ کبھی کسی زندگی میں کسی کو آپ نمازی بنائیں؟ کسی زندگی میں کسی پڑوس کو آپ پابند بنائیں؟ کسی زندگی میں کسی کو آپ اللہ رسول کا پیغام دے کر پابند بنائیں؟ نہیں. ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا بندہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، لاکھوں لوگوں کو جو کلمے سے جوڑا، وہ کتنی شان والے میرے آقا غریب نواز ہے. لاکھوں سلام ہو سلطان الہند عطا رسول خواجہ غریب نواز پر. ان کی بارگاہ میں حاضری دینا اظہار تشکر ایمان ہے. جو کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہو رہے ہیں اس کا شکرانہ ہے. ارے جب آپ اجمیر نہیں جائیں گے،
جب رسول کائنات کی بارگاہ میں جائیں گے تو میرے آقا پوچھیں گے ارے تو ہندوستان سے آ رہا ہے اور میرے غریب نواز کی محبت نہیں لا رہا تو تیری مجھے ضرورت نہیں ہے، تیری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ارے جس سے تو نے کلمہ لیا، جس نے تجھے کلمہ بتایا، جس نے تجھے قرآن بتایا، جس نے تجھے اسلام دیا، تیرے خاندان کو جس نے جو بت پرست تھا، جو گھنٹے بجاتے پھرتا یہاں وہاں، انہیں تو خدا مانتا، انہوں نے تجھے حقیقی خدا سے ملایا، تو ان کی حاضری کو شرک کہہ رہا، ان کی حاضری کو غلط کہہ رہا اور میرے پاس آ رہا، تیری حاضری کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ارے مدینے جانا ہے تو پہلے اجمیر جائیں، پھر مدینے جائیں، پھر آپ دیکھیے کرم کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، رحم کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ سے دعا کی، مولا میرا نشان نہ رہے، میرا مقام نہ رہے، میرے مرید معین الدین کا نام رہے، تو دعا قبول ہوئی۔ آپ مکے کے صحن میں آپ کی مزار ہے، اس کے اوپر سے لوگ طواف کر رہے ہیں اور ان کے مرید غریب نواز ہے جن پہ لاکھوں لوگ روز حاضری دے رہے ہیں۔ یہ شان میرے آقا غریب نواز کی ہے۔ بزرگ اور دوستو، پیارے ناظرین، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ غریب نواز کی چٹی شریف کی فاتحہ کا اہتمام کریں، ان کے وسیلے سے رب سے مانگیں، اللہ بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آج بڑے بڑے ادارے، دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ بھی چشتی لکھتے ہیں نام کے ساتھ، اور جامع نظامیہ کی جو بانی ہے مولانا انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی چشتی ہے۔ بڑے بڑے اکابرین چشتیہ ہے، انہیں چشتیہ فیضان خانقائی نظام جو دکھوں کو دور کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، دل کو صاف و شفاف کر اللہ کی محبت ڈالتا ہے۔ ہمارے قلب حسد و غیبت و چغل خوری سے بھرے ہوئے ہیں، تب تک وہ نہیں نکلے گا، آپ کا قلب زندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ہم صرف زبان سے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اہل اللہ دل و زبان سے اللہ اللہ کرتے تھے، ان کی ہر سانس اللہ کا ذکر کرتی، ان کا ہر سانس اللہ کی تسبیح پڑھتی۔ وہ لوگ ہمیشہ سوتے ہیں تب بھی وہ ذکر میں ہوتے ہیں، جاگتے ہیں تب بھی ذکر میں ہوتے ہیں۔ یہ سرکار غریب نواز دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، امت مسلمہ کو اخلاق و کردار کے لیے آئے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کا بتا کر بات کو ختم کروں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر میں بیٹھے ہیں، ایک کسان آیا۔ کون کسان آیا؟ آ کر کہا مہاراج سرکار، وہ بھی غیر مسلم کسان، آ کر کہا کہ حضور بادشاہ وقت لگان زیادہ کر دیا ہے، ٹیکس زیادہ بڑھا دیا ہے، آپ سے گزارش ہے آپ بادشاہ سے کہہ کر ہمارے کسانوں کے مسئلے کو حل کریں۔ وہ کسانوں کا ذمہ دار تھا۔ آج جسے کسانوں کا جو احتجاج ہو رہا اور اتنی حکومت کو کوئی ہلا نہیں سکا، لیکن کسان تنظیمیں نے حکومت کو فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ کسان اس دور میں بھی تھے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کیوں آیا؟ کیونکہ آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو دہلی میں ہے، جو دہلی کا جو بادشاہ تھا شمس الدین التمش، جو حضرت غریب نواز کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا۔ اور کیسا مرید؟ ارے صاحب، وہ جب بگی بنایا بادشاہ، اپنا پروٹوکال جو گاڑی میں بیٹھ کے پھرتا تھا بگی، تو بگی کے اندر جب بٹھایا تو بگی کیسی تھی؟ وہ نیچے اوپر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھتے اوپر، اور خدموں میں جو ایک سیٹ بنایا اس میں بادشاہ وقت بیٹھتا اور پوری فوج جاتی۔ تو ساتھ کے حاصلین رہتے، کوئی بڑے آدمی کے کوئی قریب ہو گیا تو جناب پرانے لوگ ساتھ کے، ارے ہم کو اتنا چاہ رہے، ہم کو لے جا رہے، ہم کو اتنا چاہ رہے، ہم کو اتنا چاہ رہے۔ تو ایک پلاننگ سے کیا کرے، ایک عورت کو تیار کرے، کر کے بولے تو ان کو الزام لگا تاکہ بادشاہ ان سے ناراض ہو جائے کہ ان کی بیعت توڑ دے۔ تو ایک طوائفہ عورت کو پیسے سے دیے، دیکھے وہ بادشاہ کی سواری جیسے ہی گزری، راستے میں پکارنے لگی، اے بادشاہ سلامت، انصاف انصاف انصاف۔ تو فوراً بولے کس بات کا؟ فوراً کہا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ بولے کون؟ بولے آپ کے پیر ہے جو اوپر بیٹھے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا، معاذ اللہ۔ تو فوراً بادشاہ کانپنے لگا،
فوراً حضرت خواجہ قطب بختیاری کی آنکھ بند کر کر کہا یا خواجہ غریب نواز، اے میرے پیر، یا معین کہہ کر جب آواز کی تو سرکار غریب نواز چند ہی لمحے میں ایک نقاب پوش شکل میں جو آئے، کہا اے بادشاہ فیصلہ کرنے کی دیر نہیں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ بولے کیسے؟ کہا جس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خود کہے گا کہ یہ کس کا ہے۔ تو جیسے ہی ایک نقاب پوش بزرگ آئے، کہا کہ اے پیٹ میں رہنے والے تو خود آواز سے کہہ دے۔ تو اب پیٹ کے اندر سے آواز آئی کہ میں جس کے اندر ہوں، میری ماں بدچلن ہے، وہ ایک طوائفہ ہے، کسی کے سکاوے میں آ کر ایک اللہ کے ولی کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ سنا، فوراً اس عورت کو قید میں ڈالا، اور جو اس میں ملوث تھے ان سب کو جو ہے قید میں ڈالا گیا۔ یہ پیر کی کرامتیں ہوتے ہیں، یہ غریب نواز کی عطائیں ہوتی ہیں۔ وہی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب وہ کسان آ کر کہا کہ آپ بادشاہ سے کہہ کر میرا ٹیکس کم کروا دیں، تو سرکار غریب نواز اپنے مریدین سے کہا چلو دہلی چلتے ہیں۔ اب اجمیر سے دہلی دور ہے کافی، چلو دہلی چلتے ہیں۔ اب دہلی کا سفر شروع ہوا، گئے پہنچے، اطلاع ملی کہ غریب نواز آ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کے انتظام کیے، استقبال کے لیے کھڑے رہے۔ جیسے ہی قریب آئے، قدم بوسی کیے، دست بوسی کیے، اس کے بعد اندر لے گئے، جا کر بیٹھے۔ اتنے میں جو ہے کہا سرکار آپ حکم فرماتے، میں خود حاضر ہو جاتا، آپ اتنی دور سے یہاں آئے۔ کہا میں کسی کے کام کے لیے آیا ہوں، میں کسی کے کام کے لیے آیا ہوں۔ بولے کس کا کام؟ کہا بلایا اس کسان کو جو غیر مسلم تھا، اس کو بلا کر کہا اے کسان تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ حضور بادشاہ وقت ٹیکس زمینوں پہ زیادہ لگا دیے ہیں، لگان زیادہ لگائے ہیں، کم کرنے کی گزارش لے کے آیا ہوں، سارے کسان پریشان ہیں، کم کرنے کی گزارش لے کے آیا ہوں۔ یہ سننے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کا کہا اتنی سی بات کے لیے سرکار آپ کیوں تکلیف کرے، اس کو بھیج دیتے، اس کسان کو بھیج دیتے۔ کہا ارے اس کو تو بھیج دیتا تم کام کر دیتے، لیکن اس کی دلجوئی کون کرتا، اس کی دلجوئی کون کرتا؟ تو جیسے ہی آپ نے کہا بادشاہ سے کہہ کر کم کروا دیا، تو حضرت غریب نواز کسانوں کی بھی مسئلے حل کرے، غریبوں کی بھی مسئلے حل کرے، روحانی مسائل بھی حل کرے، اور کلمے کو بھی پھیلایا۔ یہ شان میرے آقا غریب نواز کی ہے۔ اللہ الہی تابوت خورشید ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اللہ تمام امت مسلمہ کو عرس خواجہ غریب نواز 810واں یہ عرس شریف مبارک ہو۔ تمام اہل چشتیہ کے لیے عید ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ مولا حاسدین کے حسد سے، جلنے والوں کی جلن سے، ہر قسم کی برائی سے مولا ہماری حفاظت فرمائے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، بارگاہوں کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پستی، باق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ باقی لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ HKJN فرنیچر اب ایک اور نئے برانچ کے ساتھ فرید کمپلیکس، شاسی پورم، اویسی ہلز لائن پر۔ یاد رہے 40 سال سے فرنیچر کی دنیا میں بھروسے کا ایک نام HKJN فرنیچر۔ ہمارے یہاں نئے ڈیزائنز کا نیا کلیکشن موجود رہتا ہے۔ آپ کی خواہش کے عین مطابق بھی فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں۔ علی جناب محمد نصیر چشتی صاحب کی جانب سے یتیم اور غریب بچوں کے فرنیچر کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیج۔ HKJN مینوفیکچرنگ شو روم، ہمارا پتہ فرید کمپلیکس، شاستی پورم، اویسی ہلز لائن، حیدرآباد۔ HKJN فرنیچر۔